جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم اسلامیات کر رہے ہیں اور اسلامیات کا آج ہم لیکچر 1 کریں گے اور اس میں ہم آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل اسلامیات کا کورس جو 1 پیپر کی تیاری کے لیے یا CSS PMS جیسے کمپٹیشن ایگزامس کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا پورشنز ہوتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل اسلامیات میں ہم پروفٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفٹس حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ٹھیک ہے، وہ سارے پیغمبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پورشن پورا ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے ٹو دی لائف آف پروفٹ محمد۔ ٹھیک ہے، اور جو تھرڈ جو پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی کنگڈمز وغیرہ رہی ہیں، آٹومن امپائر رہا ہے یا عباسیز رہے ہیں، تو ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ پروفٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس تمام سوال جو فرام دی بگننگ ایڈم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم کور کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ اس کو کمپیریٹیولی بھی اسٹڈی کرتے رہیں گے کہ دوسرے مذاہب میں کس طرح سے دی گئی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ قرآن میں آیا ہے جی کہ 6 دن میں within 6 days یہ سارا جو کریشن کا کام ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلی تخلیق ہے وہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ نور سے 3 طرح کی تخلیقیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو باری باری ڈسکس ہم کریں گے آئندہ ویڈیوز میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جنات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا لے آؤٹ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دیٹ از آف لیس امپورٹنس، تو ہم انسان کی تخلیق سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جی اس کو تراب، ٹھیک ہے، تراب یعنی خشک مٹی لی گئی، ٹھیک ہے، اس کو گیلا کیا گیا، اسے عربی میں ٹرم جو ہے وہ 3 استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سلسال کیا گیا، ٹھیک ہے، اسے گوندا گیا، اور اس کے بعد جو مٹی تیار ہوئی، ٹھیک ہے، کلف خار، اس سے جو ہے وہ انسان کو بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی بار وہ پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تراب سے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ جو مٹی تھی خشک مٹی، تراب سے مراد ہے خشک مٹی، ٹھیک ہے۔ 3 کا مراد ہے اسے گیلا کرنا، سلسال سے مراد اسے گوندھنا، اور جو ٹھیکرے کی طرح بچتی ہوئی مٹی ہے اسے گفخار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو نبی تھے، ٹھیک ہے، جو فرسٹ ون وہ ہے حضرت ایڈم، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان کی عمر کہا جاتا ہے 900+ سال، 960 سال کئی جگہوں پر ہے اس کی عمر آئی ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تمام بشر کے باپ، ٹھیک ہے، اور صفی اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفی اللہ سے مراد ہے چوزن ون، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی ہڈی سے ہی جو ہے وہ ان کے ہڈی سے اماں ہوا جو ہے وہ پیدا کی گئی، ٹھیک ہے، اور باقی کس طرح سے سلسلہ چلا، ہم صرف ان چیدہ سوالوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل نبی کتنے تھے اور ٹوٹل رسول کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی سے کیا مراد ہے، رسول سے کیا مراد ہے، یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس شریعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے کانٹمپرری یا اپنے سے پہلے جو رسول ہوتا ہے جس کے پاس رسالت ہوتی ہے، جس کے پاس شریعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعداد ٹوٹل 313 ہے، ٹھیک ہے، رسولوں کی جو صاحب شریعت ہیں، اور نبی کی تعداد جو ہے، نبیوں کی تعداد وہ 1,24,000 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو حضرت آدم اور اماں ہوا جو تھیں ان سے یہ سارا سلسلہ جو ہے سورۃ البقرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے کہا جاتا ہے جی کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ ایڈمز پیک جو سری لنکا میں ہے وہاں پر اتارا گیا تھا، اور اماں ہوا کو جدہ میں، ٹھیک ہے، اتارا گیا تھا، اور میدان عرفات میں یہ جبل عرفات کے مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے اولاد پیدا ہوئی جی، ٹھیک ہے، حضرت حابیل اور حضرت قابیل، ٹھیک ہے، اور انہیں جو ہے وہ انگلش میں کائن اور
ہابل اور قائن جو ہے ان کی سٹوری سے بھی کئی جگہ پہ یہ کوٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو قائن نے جو تھا وہ قتل کر دیا ہابل کو فار سرٹن ریزنز، ٹھیک ہے. وہ ریزنز جو ہیں وہ مختلف آسمانی کتابوں میں مختلف طرح سے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جو تورات اور انجیل یا جو بائبل ہے وہاں پہ یہ آتا ہے جی کہ چونکہ وہ اللہ کے نذیر تھے تو انہوں نے اپنا ہدیہ نذرانہ گزرانا تھا، تو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو قابیل کا قبول اس کی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ اس نے پورے دل سے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے. اس نے جو بری چیزیں تھیں وہ نظر گزرانی تھی، جبکہ حابیل جو بائی پروفیشن جو تھے وہ تھے بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے. قابیل صاحب جو تھے وہ کاشتکار تھے، تو انہوں نے اپنا اچھا بھرا دیا تھا اور انہوں نے اپنی جو سڑی گلی ہوئی سبزی تھی وہ دی تھی. تو اس وجہ سے ان کا قبول ہو گیا تھا، ان کا نہیں. تو ان سے جلن کے مارے انہوں نے بعد میں ان کو قتل کر دیا، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہنیں بھی تھیں. تو لڑکی تو ان کی جو بہن ہے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ قابیل صاحب کی ہونی تھی شادی، لیکن ان کی بہن جو تھی جن سے ان کی ہونی تھی وہ کہ چاہتے تھے کہ ان سے حضرت قابیل کی ہو. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہے، تو اس کے چکر میں جو ہے انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. جب قتل کر دیا حضرت حابیل قتل ہو گئے، حضرت قابیل جو تھے وہ ہو گئے، بھاگ گئے. تو اس کے بعد ایک اور اولاد جو ہے وہ اللہ نے انہیں دی، وہ تھے جی حضرت شیش علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، اسلامک لٹریچر کے حساب سے. اور ان پہ جو صحیفے اترے ہیں، ٹھیک ہے، صحیفے سے مراد ہے چیپٹرز، ٹھیک ہے، پوری کتاب نہیں، چیپٹرز. تو 50 صحیفے ان پر اترے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں بس یہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ دوسرے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر 50 سے زیادہ صحیفے اترے ہیں. ان کے بعد حضرت شیش کے بعد، ٹھیک ہے، حضرت ادریس جو ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز وہ پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں بہت سارے سوال بنتے ہیں جی. ایک تو یہ کہ وہ پوچھتا جی کہ وہ کون سے نبی تھے جو دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ فرسٹ ون تھے جن کو رائٹنگ سکھائی تھی اللہ نے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان پر 30 صحیفے، ٹھیک ہے، اترے تھے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہیں فادر آف ایسٹرونومی بھی نہیں کہا جاتا. یہ جو اجرام فلک کا سارا علم ہے اور میتھمیٹکس کا بھی انہیں ہی باب گردانا جاتا ہے. بائی پروفیشن جو تھے وہ ٹیلر تھے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے نبی تھے جنہوں نے مائیگریشن کی تھی، ٹھیک ہے. مائیگریشن سب سے پہلے یہ پوچھے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں پوچھے گئے ہیں یہ سارے سوال. اور انہوں نے 180 سٹیز جو تھی ان کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، 180 سے زیادہ شہر بسائے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ چوتھے آسمان سے اوپر اٹھا لیے گئے تھے، یعنی یہ زندہ زمین سے اٹھائے گئے تھے لیکن چوتھے آسمان پر جا کر ان کی روح قبض ہو گئی تھی 84 سال کی عمر میں، ٹھیک. تو یہ حضرت ادریس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں. اس کے بعد جو بڑا نبی جو فورتھ ڈسکسنگ ہے، ٹھیک ہے، کافی سارے بیچ میں گزرے ہیں لیکن ناٹ آل آف دیم آر فار اے ڈسکشن پرپز، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بڑا کم اور کہیں ہے کہ 5 سالوں میں 1-2 دفعہ وہ پوچھ لیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نوحہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں حضرت نوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی کشتی دی آرک آف نوحہ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے. ان کا ٹائٹل جو تھا وہ آدم ثانی کا ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی آرک جو تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو کشتی تھی وہ بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی عمر جو ہے وہ اسلامیات کے مطابق سب سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے، مور دین 1000 ایئرس، ٹھیک ہے، 1000 سال سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے 950 سال سے زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے، پریچنگ کی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے 3 بیٹے، اچھا، حسر موت کی بستی میں، حسر موت یہ عراق میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کی بستی جو تھی ایک ابھی بھی موجود ہے، یہ وہاں پر یہ نبی بن کر اتارے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور اسلامیت میں آتا ہے جی کہ 80 لوگ 95 سال تبلیغ کرنے کے بعد 80 لوگ ہی یہ بچا سکے تھے جو اس کی آرک میں سوار ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور باقی ساری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے.
6 ماہ تک جو ہے وہ چلتا رہا تھا وہ طوفان، ٹھیک ہے. اور جبکہ دوسرے مذاہب جو ہیں، دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں جو زیادہ پہلے کی موجود ہیں، وہاں پر آتا ہے کہ حضرت نوح، ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں جو تھیں، بس وہی بچے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اسلامیت پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں تو اسلامیات میں یہاں ایک اور چیز، ان کی بیوی وائلہ جو تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ایک اور بیٹے کنان، ان کا ذکر جو ہے وہ دوسری الہامی کتابوں میں نہیں ہے، اسلامیات میں ہی ہے. تو یہ ان کی بیوی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ بھی ان پر ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اسی طوفان میں غرق ہو کر فوت ہوئے. اس کے بعد آرک رکی کہاں تھے جی؟ تو کوہ ارارات، ٹھیک ہے، کوہ جودی پر، یہ ترکی میں موجود ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اس کے آثار بھی ملے ہیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ یہ خشک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نبی ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے. حضرت ہود، تو حضرت ہود کس قوم کی طرف آئے جی؟ قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے، قوم عاد کی طرف آئے تھے. اور اس عاد کو ارہم بھی کہا جاتا ہے، قوم ارہم، ٹھیک ہے. اور مضبوط ترین قوم تھی، ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو بڑا زیادہ خود پہ غرور تھا، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ شداد تھا، ٹھیک ہے، شداد بادشاہ تھا. اور ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ آیا تھا جی، کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا. آندھی چلی تھی، ٹھیک ہے، تو ہوا نے پٹک کر جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا. یہ کہتے تھے جی کہ ہمیں پہاڑوں کو چیر سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. تو 8 دن اور 7 راتیں جو ہیں وہ آندھی چلی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کا اصل نام جو تھا وہ کئی بار پوچھ لیتا ہے، وہ ابرا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جی حسر موت میں ہی دفن ہے، ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کی طرف حسر موت. اگلے جو پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے جی حضرت صالح علیہ السلام. تو یہ قوم سمود کی طرف یہ اترے تھے، ٹھیک ہے. انہیں صحاب الجرار بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علاقہ تھا. تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ اونٹنی، ٹھیک ہے، اونٹنی بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا تھا جی کہ ایک 10 ماہ کی اونٹنی برآمد ہو پتھر میں سے، ٹھیک ہے، پتھر میں سے اونٹنی برآمد ہو اور وہ حاملہ ہو اور بچہ جنے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے، اور کنویں کا سارا پانی پی جائے. تو یہ وہ معجزہ تھا، ٹھیک ہے. اس سارے واقعہ کو کہا جاتا ہے جی ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تھے، معجزہ دکھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے سزا کے طور پر ان پر جو عذاب آیا تھا وہ زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے. ان پر جو عذاب آیا تھا حضرت صالح کی قوم کی طرف، ٹھیک ہے. یہ ہے جی. اس کے بعد جو بڑے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کا نام تھا، ٹھیک ہے. ان کے القابات میں خلیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے دوست، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، ٹھیک ہے، نبیوں کے باپ. اور اس کے علاوہ امام الناس، ٹھیک ہے، اور جد الانبیاء. اس طرح سے کافی سارے ان کے ٹائٹل ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی عمر جو ہے وہ 175 سال کے قریب رہی، ٹھیک ہے، اسلامیات کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اور کا علاقہ، ٹھیک ہے، اور کا علاقہ، ٹھیک ہے، جو کہ عراق میں، وہاں یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اور ان کے کنٹمپریری سے مراد ہے کس دور میں کون تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے کنٹمپریری تھے نمرود بادشاہ، ٹھیک ہے، نمرود بادشاہ انہی کے دور میں تھے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں تھیں ان کے بارے میں اور ڈیٹیل. ہاں، ان کی وائف جو تھیں ان کا نام سارہ تھا، ٹھیک ہے. اور ان کی جو لونڈی تھیں، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا ہاجرہ، ٹھیک ہے. اور ہاجرہ سے جو ہے 85 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو دیا جی ابراہیم کو کہ تو میری لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ میرے لیے اولاد پیدا کر. تو حضرت ہاجرہ کے ہاں جو ہے وہ اسماعیل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جو کہ لونڈی تھی حضرت سارہ کی.
اور حضرت سارہ کے ہاں جو ہے وہ اسحاق پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کی جو دونوں اسلامیت کے علاوہ قرآن کے علاوہ جو الہامی مذاہب ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ جو ذبح کرنے والا واقعہ تھا وہ حضرت اسحاق کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ اسلامیات میں جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے. حضرت اسحاق جو تھے اور پھر انہی سے جو ہے وہ سارا بنی اسرائیل کا واقعہ اور سارے نبی اسی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے جی کہ اسماعیل حالانکہ مطلب حضرت ابراہیم سے 4000 سال بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے 1600 سال بعد جو ہے وہ 600 سال بعد جو ہیں وہ اسلام آیا ہے، قرآن آئی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسماعیل جو ہیں وہ قربان کیے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا تضاد موجود ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریگستان میں اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے، اور زمزم کا جو ہے وہاں سے واقعہ سارا ہوا ہے، ٹھیک ہے. زمزم کا کنواں وہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. 98 کلومیٹر وہ ہے اس کی ڈیپتھ ہے، ٹھیک ہے، 98 فٹ سوری، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے بھتیجے ہی تھے حضرت لوط، ٹھیک ہے. تو حضرت لوط کی قوم جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف زیادہ تھی، اور ان پر جو عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پتھر برسے تھے. اسلامیت میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، جبکہ باقی الہامی مذاہب میں آیا ہے. میں دراصل کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس وجہ سے مجھے آئیڈیا ہے. تو ان پر پتھر برسے تھے، جبکہ تورا میں اور جو ضعیف صحیفے ہیں ان میں آیا کہ ان پر آگ اور گندک برسی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی، ٹھیک ہے. ان قوم لوط کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں جی، چونکہ آج کل یہ ہومو سیکشولیٹی کا بڑا وہ کنسرننگ ٹاپک بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے قوم لوط کے یہ کام تھے، ٹھیک ہے. بھتیجے تھے جی حضرت ابراہیم کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت یوسف آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، جو میجرلی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. جوزف، حضرت یوسف تو آپ جی بڑے حسین تھے، ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور سلسلہ کس طرح سے ہوا جی؟ حضرت اسحاق کے ہاں جو ہے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. حضرت یعقوب کو ہی بعد میں جو ہے اللہ کی طرف سے بطور برکت نام جو ہے وہ اسرائیل دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کی ساری آل جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے جی حضرت یوسف کا ذکر آ گیا، اور وہ حسین تھے اور خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، یہ آپ کو پتہ ہے. اور وہ دوسرے درجے کے حکمران ہوئے مصر کے، یعنی پوری دنیا کے اس وقت کے. اس کے بعد جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا گیا، ٹھیک ہے. اور عوام الاشرا انہی پر جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ بھی اتاری گئی تھی، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں یہی ہے. اور اس کے بعد 10 آفتیں جو تھیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل پر وہ بھی انہی کے دور میں آئی تھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت داؤد کا ذکر آ جاتا ہے جی ہمارے ہاں. حضرت داؤد کا، ڈیوڈ دا کنگ، حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو ساؤل بادشاہ اس وقت تھے، ٹھیک ہے. اسرائیل کے بادشاہ ساؤل تھے، جنہیں اسلامیات میں ہم طالوت بادشاہ بھی کہتے ہیں. ساؤل بادشاہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے. تو خلیفہ الارض ان کا ٹائٹل بھی ہے، خلیفہ الارض ان کا ٹائٹل ہے. اور یہ لوہے کو پکڑتے تھے اور تو لوہا ان کے ہاتھ میں گرم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو اکثر ایک پرسنالٹی ہے حکیم لقمان، تو حکیم لقمان جو تھے حضرت داؤد کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. پھر انہی سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے. سلیمان، انہی سے سلیمان کی ہیکل دی ٹیمپل آف سلیمان بنایا جی انہوں نے اسرائیل میں، یروشلم میں، ٹھیک ہے. تو اسلامیت میں ہے جی کہ جنات ان کے تابع تھے، ٹھیک ہے، اور آپ جانوروں کی زبان بولتے تھے، ٹھیک ہے. اور جس پرندے کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے وہ ہدہد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ 957 BC میں بنی تھی، بیفور دی انکارنیشن آف کرائسٹ، ٹھیک ہے، ٹیمپل آف سلیمان، ٹھیک ہے.
کہ جہاں پر اب مسجد اقصیٰ ہے. تو اس کے بعد ایک اور پرسنالٹی جو ہے ٹھیک ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ایسے اسکالرز بھی ہیں باہر دنیا کے جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور شخص ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہیں اسلام میں اس کے حساب سے سن آف میری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو آیت ہے نا کہ مریم ہارون کی بہن. ٹھیک ہے. تو ہارون جو تھے وہ موسیٰ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی بہن ایک مریم تھی. تو یہ ان کی نسبت جوڑ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ قرآن کی آیت ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لیکن حضرت عیسیٰ کو جیزس کرائسٹ کے طور پر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے پڑھتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جس پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, جس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے ہی اور. ٹھیک ہے. وہ اسلامیات کا عیسیٰ جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہیں جو وہ انہیں کہتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یسوع کا عربی میں ترجمہ یا عبرانی میں ترجمہ عیسیٰ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. وہ یشوع بنتا ہے. ٹھیک ہے. خیر, عیسیٰ سن آف میری ہے اور ان پر ہمارے مطابق جی انجیل اتاری گئی تھی. ٹھیک ہے. جسے نیو ٹیسٹمنٹ یا گاسپل بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے خوشخبری. ٹھیک ہے. اور یہی ہے جی. اس کے بعد حضرت محمد آ جائیں گے پیس بی اپون ہم, تو ان کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے. اسے کسی اور کو پڑھائیں اور اس کی تیاری کریں.